ورلڈ وار کی پوری تیاری ہو رہی ہے۔ یہ ان اسرائیلیوں اور یہودیوں کی پوری سازشوں کا ایک نرغے میں ایک مسلمان پورا کا پورا ان کی پلاننگ پہ 100% اترا ہوا ہے۔ قرآن کریم کی 2 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، جس کا تعلق حشر کے میدان سے ہے کہ دنیا میں انسان اپنی من مانی زندگی گزارتے رہتا ہے، لیکن قیامت کے دن جب وہ حشر کے میدان میں پہنچے گا تب اس کی آنکھ کھلے گی اور وہ اللہ تبارک و تعالی سے اور فرشتوں سے جن باتوں کا تذکرہ کرے گا قرآن کریم نے اس کو آیت کے طور پر پیش فرمایا۔ انسان کی آنکھ کھلے گی، حشر کے میدان میں کھڑا ہوا ہے، پریشانی کے عالم میں ہے، مصیبت کے عالم میں ہے۔ انسان کہے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب، کیوں نہیں اس میری زندگی کو تھوڑا اور دور کر دیا گیا۔ لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہ میری زندگی کو کیوں اور بڑھا دیا نہیں گیا، کاش کہ مجھے ایک مرتبہ اور دنیا میں بھیج دیا جاتا۔ تو فرشتے پوچھیں گے کیا کرتے جا کے، زندگی تو دی گئی تھی نا، اس وقت تو آنکھ نہیں کھلی تھی، ابھی آنکھ کھلی ہے، جا کے کیا کریں گے؟ تو انسان کہے گا، اس کو قرآن کریم بیان کرتا ہے فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، خیر خیرات کرتا، فَأَصَّدَّقَ صدقہ دیتا اللہ کی راہ میں، نیک اعمال کرتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیک انسانوں میں سے بن جاتا۔ لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ تو پھر قرآن کریم آگے ارشاد فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے، اذا جاء اجلها، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، نہیں ایک لمحہ اس کو اور مؤخر کیا جاتا ہے، نہیں ایک لمحہ پہلے اس کی موت اور اس کی روح کو کھینچا جاتا ہے، بلکہ وقت مقررہ پر اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا پہلے دور میں اگر ہم چلتے تو انسان کو اس بات کے سمجھنے کے لیے بڑی مشکل پیش آتی بھی تھی کہ ایک وقت ہوتا تھا انسان کا نوجوانی کا عالم، کہ بھئی ابھی تو جوانی ہے، نوجوانی کے گل چھرے اڑا لو، دیکھا جائے گا کچھ وقت کے گزرنے کے بعد بڑھاپا آئے گا، پھر بڑھاپے میں بھی کچھ وقت کے گزرنے کے بعد کوئی بیماری آئے گی جو 2-4 مہینے، سال بھر، 2 سال تک کھینچے گی، پھر کہیں جا کے موت آئے گی۔ اس وقت توبہ اللہ کا دروازہ تو ابھی کھلا ہے، دیکھا جائے گا توبہ وغیرہ کریں گے، لیکن اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ زمانہ بڑا موضوع ہے کہ اچانک موت آ گئی، اچانک موت آ گئی۔ ایک صاحب کے متعلق سنا کچھ جمعہ پہلے کہ جمعے کی نماز ہمارے ہی ساتھ پڑھے اور نکل کے ساری بستی کی دکانوں میں سلام وعلیکم السلام ہوا، اور کہیں پر کچھ ویڈیوز وغیرہ بھی دکھائے، کچھ بات چیت ہوئی، عصر میں جب گھر پہنچے تو صوفے پہ بیٹھے بیٹھے انتقال ہو گیا۔ نوجوان العمر ہے، کوئی زیادہ عمر نہیں ہے۔ لوگ بڑا افسوس کر رہے تھے، ارے جمعے میں تو تھے، ارے جمعے میں تھے، ارے جمعے میں تھے۔ تو نوجوان العمر ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو نہ اسے ایک لمحہ آگے بڑھایا جاتا ہے اور نہ ہی ایک لمحہ پیچھے ہٹایا جاتا ہے، بلکہ وقت مقررہ پر اسے موت آ جاتی ہے۔
انسان پھر بات کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جواب دیں گے۔ جب وہ اس طریقے کی چیمی گوئیاں اور اس طریقے کی باتیں فرشتوں سے کرتا رہا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کہیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ قرآن کریم فرماتا ہے کیا ہم نے انسان کو اتنی عمر نہیں دی تھی؟ اولم نعمرکم، آپ بھی خود ترجمہ سمجھتے ہوئے سنیں، اولم نعمرکم، اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں اتنی ایج اور اتنی ٹائم آف لمٹ، اتنا وقت ہمیں تمہیں نہیں دیا تھا؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ ایک نصیحت حاصل کرنے والا انسان، ایک عقل مند انسان جو اس بات کی چاہت اور تمنا اور ارادہ اپنے دل میں رکھتا ہو کہ میں نیک بن کے زندگی گزاروں گا، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ نیک بننے والا انسان نیک بن جائے؟ اور صرف اتنا ہی نہیں، وجاءکم النذیر، ہم نے تمہارے پاس ڈرانے والوں کو بھی بھیجا تھا۔ اور ان محافل کا تذکرہ بھی ہوگا کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ کیا تمہارے پاس نبیوں کے وارثین، علماء اور حفاظ تمہیں کوئی ایسی بات نہیں بتاتے تھے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جاؤ، خوف اختیار کر لو، خشیت اختیار کر لو اور زندگی نیک بن کر زندگی گزارنے لگ جاؤ؟ اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں اتنا ٹائم نہیں دیا تھا؟ کیا ہم نے تمہیں اتنا وقت نہیں دیا تھا؟ اور ڈرانے والوں کو بھی بھیجا تھا۔ انسان اگر اس چیز سے پرے ہے اور دور رہے گا تو پھر افسوس کے ناخن لے گا اور مشکل اور پریشانی اور آفت اور مصیبت کا ایسا پھر وقت آئے گا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا۔ قرآن کریم نے پہلے ہی پوری کی پوری داستان بتا دیا انسان کو کہ انسان کے دنیا میں رہتے ہوئے اسے کیا کرنا ہے، پیدا ہونے سے پہلے اس کے کیا حالات تھے، پیدا ہونے کے بعد کیا ہوگا، اور پھر مرنے کے بعد کیا ہوگا، اور پھر جہنم میں پہنچنے کے بعد کیا ہوگا۔ یا پھر خوش قسمت انسان ہے جو نیک بن کے زندگی گزارتا ہے تو جنت میں پہنچنے کے بعد اس کے لیے کیا ہوگا، ساری کی ساری زندگی، حیات، ممات، قبل الحیات، ساری کی ساری داستان قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے۔ یہ فتنے فساد اور اس پرفتن دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم ان تاریک اور ظلمتوں والی زندگی میں، کہ انسان نے ارادہ تو کر لیا کہ میں انشاءاللہ نیک زندگی گزارنے کی کوشش کروں گا، کہ قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے اس کے ترجمے اور ٹرانسلیشن پر غور کرتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اس نے ارادہ تو کر لیا کہ میں انشاءاللہ نیک بن کے زندگی گزاروں گا، لیکن کیا کریں، دور ایسا ہے فتنے فساد والا، اور وقت ایسا ہے کہ جب مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلو تو پھر آنکھیں بھٹک جاتی ہے، جب دکان پہ بیٹھو تو دل بھٹک جاتا ہے، جب کسی کوئی ایسا انصاف کا وقت آئے تو قلم بھٹک جاتا ہے، جب ایسا کوئی پلان کا وقت آئے تو دماغ بھٹک جاتا ہے۔ ایسے موقع پر کیا کریں؟ ایسے موقع پر کیا کریں کہ ہم ان ظلمت والی، ان تاریکیوں والی زندگی سے نکل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کو اپنا لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان پرفتن دور میں بھی ایک نیک انسان بنا کر اس فتن والے دور میں بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تقرب کے حاصل کرنے کے مواقع عنایت فرماتا رہے۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو قرآن کریم نے بہت سارے ایسے واقعات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے ارشاد فرمائے جو ہمارے لیے بہت زیادہ مشعل راہ بناتی ہے اور ہمارے لیے راستے ہموار کرتی ہے کہ ان واقعات کو ہم پڑھیں تو ہماری اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کے راستے ایسے پرفتن دور میں بھی نکل جائے۔ انشاءاللہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ایک واقعہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہم لے لیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا
اپنی قوم کو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرایا، اور پھر انسانوں سے کہا کہ اے میری قوم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اور اس دن سے ڈرو جس دن قیامت قائم ہوگی، اور پھر اس دن سے ڈرو اللہ فلاں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بہت دعوت دی، لیکن ان کی قوم نے نہیں مانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسے ہی اشارے پر وہ اپنے قوم سے نکل گئے، اور جب سمندر کے کنارے گئے تھوڑی سی لغزش ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لغزش کی وجہ سے آپ کو ایک سمندر کی مچھلی کو حکم دیا کہ وہ انہیں نگل لے۔ 40 دن تک آپ ایک مچھلی کے پیٹ میں رہے، 40 دن تک آپ ایک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور تاریکی پہ تاریکی، اندھیرے پہ اندھیرے۔ قرآن کریم فرماتا ہے ظلمات فوق بعض، کہ اندھیرے پہ اندھیرے تھے، بالکل اندھیرے، اور پرفتن دور تھا۔ اس زمانے کو آپ تشبیہ دے لیں کہ یہ جو فتنے فساد آج کے اس دور میں ہیں کہ نہ ہماری آنکھیں محفوظ رہ سکتی، نہ ہمارا دماغ محفوظ رہ سکتا، نہ ہمارا ہاتھ محفوظ رہ سکتا، نہ انصاف پہ چل سکتے، نہ عدل کا کوئی فیصلہ کر سکتے، نہ ہی کوئی ایسا اپنے اوپر اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو یہ پرفتن دور حضرت یونس علیہ السلام پر آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک تسبیح سکھائی جس کو آپ نے اپنی زبان پر لایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پرفتن دور میں اور اس فوق ظلمات فوق بعض، تاریکیوں پر تاریکی، اندھیروں میں اندھیرے، اور بڑی دور کی گمراہی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نجات کی راہ دکھائی، اور عزت کے ساتھ بڑی ایک نیک زندگی پھر سے گزارنے کا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو موقع عنایت فرمایا۔ وہ کون سی تسبیح تھی جس کو ہمیں بھی اپنی ورد زبان رکھنا چاہیے، اور اس کے بڑے ہی فوائد علماء کرام نے اپنی کتابوں میں لکھے؟ وہ ہے، آپ کو بھی یاد ہے، اس کا دستر بھی ہم بچھاتے ہیں بعض مرتبہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ تسبیح لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایسے ہی ہے کہ بعض گھرانوں میں اس کا دستر بچتا ہے اور اس کو 1.25 لاکھ مرتبہ گن گن کے پڑھ لیا جائے، اور پھر وغیرہ وغیرہ، اس کو ایسا سمجھتے ہیں۔ لیکن اس کی جاذبیت اور اس کے اندر کا پاور اگر انسان کو سمجھ میں آ جائے تو اتنے پرفتن دور میں ایسا لگتا ہے کہ بارش کے خطرات بھی کم پڑ جاتے ہیں، فتنے اس سے زیادہ ہے، فتنے اس سے زیادہ ہے کہ انسان آنکھ کھول کر ذہن کو حاضر دماغ رکھتے ہوئے آسانی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہے، پھر بھی اسے وہ تقرب حاصل نہیں ہوتا کہ دور اور یہ زمانہ اسے ایسی برائیوں کی طرف کھینچتا ہوا لے کر جا رہا ہے۔ بالکل آسانی کے ساتھ لوگوں کو کبھی فحاشی اور کبھی کوئی اور برائی اور بدنظری کرنا پڑتا تھا، تو پہلے زمانے میں لوگوں کو سنیماؤں کا اور تھیٹروں کا رخ کرنا پڑتا تھا، اور اس کے لیے بھی لائنیں لگی ہوتی تھی۔ لیکن یہ اتنا پرفتن دور ہے، اتنا آزمائشوں والا دور ہے کہ انسان ساری چیزوں کو اپنے جیب میں ہی رکھ کے پھر رہا ہے، سارے کے سارے فتنے اس کے جیب میں ہیں۔ وہ شیطان کا آلہ، ضروریات بھی بہت زیادہ ہے اس کی، لیکن اگر انسان اس کا غلط استعمال شروع کر دے تو سارے کے سارے فتنے فساد وہ اپنے جیب میں لے کے پھر رہا ہے۔ اسے کسی سنیما کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی لائن میں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قرآن کریم فرماتا ہے ایسے فتنے والے دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس تسبیح کا ورد کریں۔ وہ تسبیح کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ فائدے کیا ہوں گے؟ قرآن کریم کی اس آیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اشارہ دیتے ہیں کہ اگر انسان اس آیت کے ٹکڑے کو بار بار اپنے ورد زبان رکھے، وہ پڑھتا رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو دو طریقے ہو سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس پرفتن دور سے نکال کے ایک نیک زندگی گزارنے پر اس کو آمادہ کر دے۔ پہلا طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کہ وہ اس ماحول ہی کو ختم کر دے، اس پرفتن ماحول ہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دے، جس طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام کے دور میں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے فتنے فساد کو اس دنیا سے ختم ہی کر دیا،
اس ماحول سے اور اس بستی سے سارے فتنے اور فساد کرنے والوں کو بھی ختم کر دیا، اور ایسا ماحول اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا کہ انسان کو وہ ماحول ہی نظر نہیں آتا تھا کہ اس میں وہ گناہ کرنا بھی چاہے تو وہ گناہ نہیں کر سکتا تھا۔ ایسا ماحول اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے ٹکڑے کو اپنے ورد زبان رکھنے پر اس کا پاور ایسا ہے کہ ایسا ماحول انسان کو دے دیں گے، اور اگر نہیں تو انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مواقع مہیا فرما دیں گے کہ وہ انسان کا دل نیک اعمال پر جم جائے گا، اور اس پرفتن دور سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسا بچا لیں گے جیسے کسی آٹے سے بال کو نکال لیا جاتا ہے۔ آسانی کے ساتھ اس انسان کو پرفتن ماحول سے الگ کر دیں گے، یعنی اس کا دل نیک اعمال پر جم جائے گا، اور پرفتن دور والے فتنے، فساد، شیطان کے مکر و فریب اور برے وساوس اور برے خیالات اور ایسے مواقع انسان سے محفوظ ہو جائیں گے، اور پھر وہ ایک نیک زندگی گزارنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، سب سے پہلی چیز کہ انسان اپنی زبان پر وقتاً فوقتاً اس جملے کا ورد کرتا رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آج کی ہماری اپنی زندگی یونس علیہ السلام کے اس ظلمات سے کوئی زیادہ نہیں ہے، کم ہے، بہت زیادہ کم ہے کہ وہ ایک مچھلی کے پیٹ میں کئی زیادہ اندھیروں میں پیوند تھے، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ڈال دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تسبیح کو سکھایا، اور قرآن کریم میں اس کے تذکرے کرنے کا موقع اس لیے آیا کہ رہتی زندگی تک میرے محبوب امت محمدیہ میں جتنے لوگ آئیں گے، اور جب تک وہ اس کلمے کو اپنی ورد زبان رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فتنے فساد سے اس انسان کو محفوظ فرما لے گا اور کوسوں دور فرما لے گا۔ یہ کلمہ بہت آسان لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ایک دستر بچھایا جائے اور اس میں ورد کیا جائے، ایسا نہیں ہے، اس کا بڑا پاور ہے، بڑی قوت ہے۔ اور کیا کریں، ایسے پرفتن دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود کا نذرانہ بھیجتے رہیں، درود کا نذرانہ پڑھتے رہیں۔ جمعہ کا دن بڑا معزز ترین دن ہے۔ لوگ آج کل اپنے کسی بھی خوشی یا کسی بھی غمی کے موقع کو یا پھر کسی بھی ایسے مواقع کو صرف اور صرف اپنی زندگی میں لانے کے بجائے وہ اپنے اسٹیٹس کی زینت بنا رہے ہیں، اپنے پروفائل کی زینت بنا رہے ہیں۔ لوگوں کا ایک ایسا ماحول چلا ہے، آج ایسا کریز چلا ہے کہ اپنی کوئی بھی خوشی ہو، غمی ہو، فکر ہو، وہ صرف اور صرف اس حد تک رکھے ہیں اس کو کہ وہ اپنے اسٹیٹس پہ ڈال دیں، وہ اپنے پروفائل پہ ڈال دیں۔ میں نے آج جمعے کا دن ہے، جیسے ہی شروع ہو گیا جمعہ مبارک میں نے اسٹیٹس پہ لکھ دیا ہے یا پھر نہیں۔ میری آج برتھ ڈے ہے، مثال کے طور پہ، میں مناتا بھی نہیں ہوں، اور منانے والوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یعنی ان کے عقلوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، پردوں اور عقلوں پہ پردہ ہے، اور آنکھوں پہ بھی اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے، اور اللہ حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت بھی نصیب فرمائے۔ اینیورسری ہو یا پھر برتھ ڈے ہو یا پھر نیو ایئر ہو، یہ پورے کے پورے انگریزوں کے چال چلن میں ایسا مسلمان گرا ہوا ہے کہ دنیا کہاں پر جا رہی ہے، ورلڈ وار کی پوری تیاری ہو رہی ہے۔ یہ ان اسرائیلیوں اور یہودیوں کی پوری سازشوں کا ایک نرغے میں ایک مسلمان مرد، چاہے وہ نوجوان ہو یا پھر ادھیڑ عمر ہو یا پھر بوڑھا ہو یا پھر بچہ ہو، وہ پورا کا پورا ان کی پلاننگ پہ 100% اترا ہوا ہے۔ کوئی اس کو فکر نہیں ہے، بس وہ صرف اور صرف یہ چاہتا ہے کہ میں اس وقت کیا کر رہا ہوں، وہ ٹائم کے ساتھ، وقت کے ساتھ اسٹیٹس کی زینت بنا رہا ہے
کہ اس وقت میں کھیل رہا ہوں، اس وقت میں کھا رہا ہوں، اس وقت میں اپنے وقت کو اس طریقے سے ضائع کر رہا ہوں، میں ایسے ٹائم پاس کر رہا ہوں، بس اسی میں لگا ہوا ہے۔ میں نے تو تعجب کیا بعض ایسے لوگوں کے اوپر بھی جس کو موبائل چلانا نہیں آتا تھا، ان لوگوں نے بھی آج کل بڑی پابندی کے ساتھ اپنے اسٹیٹس پہ وقت کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ ایسے وقت ضائع کرنے کی چیزوں کو ڈال رکھا ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، انسان کی ساری کی ساری زندگی کا مقصد اس اسٹیٹس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا مقصد کس طرف وہ چل رہا ہے، اس کے دل میں کیا ہے۔ الاناء یترشح بما فیہ، کہ برتن میں جو ہے وہی چھلک کے آتا ہے، تو انسان کیسا ہے، اس کی زندگی کیا ہے، اور اس کے ماں باپ نے اس کی کیسی تربیت کی ہے، اور گھر کا کیا ماحول ہے، یہ سارا کا سارا اگر آپ کو جاننا ہو تو آج صرف انسان کا اسٹیٹس نکال لے، فون پہ جو اسٹیٹس آتا ہے، پروفائل آتی ہے، اس پہ دیکھ لے اس کا دن اور رات کیسے گزر رہا ہے، اس کی کیا تربیت ہو رہی ہے، اس کے گھر کا کیا ماحول ہے۔ یہ پورا کا پورا یہودیوں اور اسرائیلیوں کی پلاننگ کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے یا پھر نہیں گزار رہا ہے، یہ دیکھنا ہو تو دیکھ لیں۔ وہ صرف اور صرف پروپوزل میں اور صرف گیمز کے پیچھے اور صرف وقت ضائع کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ ایسے پرفتن دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نیک راہوں کو ہموار کریں۔ بتانا کچھ اور تھا، نکل گئی پٹری کچھ اور، کیونکہ یہی آج کل جو ہے نا عنوان چل رہا ہے ٹی وی پہ بھی، کہ یہودیوں کی جو سازشیں مسلمانوں کے ساتھ 200 سال پہلے شروع ہوئی ہے، آج ہو بہو 80% اگر نہ بھی کہیں تو بلا مبالغہ 90% مسلمان اسی کے نرغے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ 90% مسلمان صرف اور صرف یہودیوں کی چال بازیوں اور ان کی مکاریوں اور ان کے پلان کے تحت گھرا ہوا ہے۔ نوجوانوں کے دیکھیں اپنے گھر میں وہ گیمز میں اور وغیرہ وغیرہ میں لگے ہوئے ہیں، اور اگر کچھ اس سے بڑے ہیں تو وہ فکر میں آج کل تو بڑے متفکر ہیں اس بات پہ کہ ہمارا بزنس جو ٹھپ ہو گیا تھا وہ پھر کیسے چل پڑے گا، کیسے میں کما لوں، کیسے میں جمع کر لوں، کیسے میرے نقصان کی بھرپائی کر لوں، کیسے میں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث سناتے ہوئے، وقت بالکل اوپر ہو چلا ہے، سناتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب جب تم لوگوں کو دیکھو کہ وہ 4 چیزیں فتنے کی طرح ابھر رہی ہیں، تو تم اپنی فکر کرنا شروع کر دو کہ بالکل قیامت قریب ہے۔ 4 چیزیں، ان میں سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان دنیا کو قیامت پر، آخرت پر ترجیح دینا شروع کر دے تو تم سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے۔ اپنی فکر کرنا شروع کر دو کہ اچانک قیامت کبھی بھی آ سکتی ہے، کبھی بھی وہ قیامت جب برپا ہوگی، ہونا ہے، انسان کی قیامت خود انسان کے اوپر شروع ہو جائے گی کہ وہ مر جائے گا، اس کے بعد تو اعمال کا کوئی ٹھکانہ نہیں، وہ کر بھی نہیں سکتا ہے، تو انسان کی قیامت شروع ہو جائے گی۔ 4 چیزوں میں سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان اپنی آخرت پر دنیا کو ترجیح دے رہا ہے، یعنی میں کیسے کما لوں، کیسے کھا لوں، اسے نہ حلال حرام کی فکر ہے، وہ کیسے شرک میں مبتلا ہے، کیسے بدعات اور خرافات میں مبتلا ہے، کیسے وہ صرف اور صرف اپنی رائے کو ترجیح دیتا ہے۔ دوسری چیز اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو انسان کے ذہن میں آ جائے بس وہ اسی کو ترجیح دے، کسی اور کی بات اس کے نزدیک کوئی اہمیت کے قابل نہ ہو۔ یہاں تک اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کا کوئی نسخہ، قرآن کی کوئی ہدایت کی بات اس کے سامنے پیش کی جائے، وہ اس کو حقیر سمجھے اور اس کو پسے پشت ڈال کر اپنے ذہن میں جو بات آتی ہے اس کو ترجیح دینے لگ جائے، تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم اپنی اصلاح کی فکر کرنا شروع کر دو۔ تو یہ سبق ہے آج کا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پرفتن دور میں اپنے آپ کو نیک راہوں میں لانے کے لیے اور تاریکیوں اور ظلمتوں سے نکالنے کے لیے یہ کلمے کا ہم ورد کرتے رہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہیں، درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے رہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے رہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ
خیر الاسلام کہ سب سے بہترین عمل اسلام میں کون سا ہے؟ تو صحابہ اکرام نے اور فرمائے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، تطعم الطعام وتقرأ السلام، کہ غریبوں کو کھانا کھلانا، مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا پھر اپنے گھر والوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اہل اڑوس پڑوس کو کھانا کھلانا، یہ سب سے بہترین اسلام ہے۔ یا پھر اس کا ترجمہ یوں کر لیں کہ اسلام میں سب سے بہترین عمل ہے۔ اور دوسرا عمل یہ ہے کہ ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیتے رہیں، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، مکمل سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ مشکات شریف میں یہ بھی ہے ومغفرتہ، تو ان 4 جملوں کے ساتھ سلام کرتے رہیں۔ آج کے دن کو خاص طور پہ اور ہفتے بھر کے دنوں کو عام طور پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرماتے رہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود سلام کا نذرانہ پیش فرماتے رہیں۔ اور تیسرا عمل، اپنے آپ کی اصلاح کرنا شروع کر دیں، نیک اعمال کی طرف اپنے آپ کو لے کر کے چلیں۔ کوئی کیا کرتا ہے اس کی فکر تو کرنا ہمیں ضروری ہے، لیکن سب سے پہلے دیا تو اپنے ہی سے جو جلے گا، اپنے آپ کو نیک راہوں پر ڈالنے کی فکر کریں۔ پہلے ہم خود نیک بنیں، پھر دوسروں کی بھی فکر کریں کہ انسان یہ بھی کیسے نیک راہوں پہ آ جائے، فلاں بھی کیسے نیک راہوں پہ آ جائے۔ دوسروں کو اچھی بات کی بھی تلقین کرتے رہیں، دوسروں کو آخرت کی طرف بھی جو ہے نا متوجہ کرتے رہیں، اور اپنے ایمان کی بھی فکر کریں، دوسروں کے بھی ایمان کی فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔